مفتی صاحب مردے کے لیے دعائے مغفرت کیسے کریں؟ مفتی صاحب ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ دعائے مغفرت کرو، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے ہم ان کے لیے دعا کریں؟ آپ ضرور بتائیے۔ اپنے مرحوم کے لیے، مرحوم باپ کے لیے یا مرحوم ماں کے لیے یا کسی بھی اپنے خاندان ریلیشن میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کیسے کریں؟ کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اور دعائے مغفرت کرنے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کس طرح سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں جس سے ہمارے مردے پر اگر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب اٹھا لیا جائے اور اس کے لیے بہت سارے اجر و انعام اس کو مل سکیں؟ دیکھیے، دعائے مغفرت کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ نماز جو ہم عام طور سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز نہیں ہے۔ وہ نماز جنازہ آپ دیکھو نا، کوئی ہماری نماز بغیر رکوع اور سجدے کے کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو پھر ہماری نماز وہ کیسی نماز ہے؟ تو پتہ چلا وہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ دعا ہے۔ نماز دعا کو بھی کہتے ہیں، اور مردے کے لیے، جنازے والے کے لیے دعا کرنا، اسی کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور میت کے لیے دعائے مغفرت ہی کی جاتی ہے۔ جب جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، کہ اللہ ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ مغفرت کی دعا ہی تو ہے، تو مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور بھی تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مثال ثواب اپنے مرحوم کو کر سکتے ہیں، مثلا قرآن کریم پڑھ کر سکتے ہیں۔ یہ میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس کو دعا مغفرت پھر کیسے کی جائے گی قرآن پڑھنے کے بعد، یا اس کی طرف سے ہم صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، مسجد میں پیسے لگا سکتے ہیں، وضو کے لوٹے رکھوا سکتے ہیں مسجد میں، قرآن پڑھنے والے بچوں کو قرآن لے کر دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام ہم اپنے مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پہ اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کیا ہے، یا ہم نے کچھ نہیں پڑھا، ایسے ہی ہم دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، اس کا بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تعریف کریں۔ آپ جن جملوں کے ساتھ چاہیں اچھے جملوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اے مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو پاک ہے، تو ستار ہے، تو علام الغیوب ہے۔ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں ایسے کر پائیں گے تو آپ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ یہ پوری پڑھ لیجئے سب سے پہلے دعا میں کہ اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اور کیا کہیں؟ اے پروردگار عالم، ہمارا مرحوم فلاں مرحوم کو تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، ان کے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر تو نے ان کی بخشش فرما دی ہو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، دعائے مغفرت اپنے مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ 2 رکعت نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے بھی آپ بس ڈائریکٹلی ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ صرف یہ ایک جملہ بھی آپ کا دعا میں شمار ہوگا، اور یہ دعائے مغفرت ہے کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ اللہ ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ پھر آپ اس دعا کو جتنا چاہیں طویل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا بھی کہہ دیں گے نا اللہ ہمارے والد یا والدین یا جو بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، تو بس اتنا کہنا کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، یہ بھی دعائے مغفرت ہے، یہ بھی دعا ہو گئی، اور یہ بھی دعائے مغفرت ہو گئی، اور یہ بھی دعا میں ہی شمار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اتنا سا کہا اس کے لیے لمبا پورا کچھ پڑھا جائے یا بڑا فصیح و بلیغ انداز سے آپ دعا مانگیں، نہیں، آپ جس طرح سے
سے اللہ سے چاہیں دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لینگویج سنتا ہے، ضروری نہیں آپ کو عربی کی دعائیں یاد ہو، آپ جس طرح سے چاہیں اللہ کو پکاریں، بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پشیمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔